بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7 کلاس، آپ لوگ کیسی؟ امید ہے کہ سب بچے خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج سے ہم آپ کے اسلامیات کی بک جو کہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور کی ہے، یہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ اس کا ٹائٹل ہے اور ہم اس میں سے سب سے پہلا لیسن پڑھتے ہیں۔ ان کی فہرست دی گئی ہے، اس میں ہم سب سے پہلے آج پڑھتے ہیں ترجمہ قرآن مجید اور حفظ قرآن مجید۔ حفظ قرآن مجید میں اس میں انہوں نے صورتیں دی گئی ہیں۔ سب سے پہلی صورت ہے سورہ تین مکات۔ یہ مکہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم اردناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس الذین بأحکم الحاکمین۔ اب دوسری صورت ہے سورہ علق۔ یہ بچوں آپ کو پتہ ہے کہ یہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو سب سے پہلے یہ صورت یا اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اب اس کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لا یعلم کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بأن اللہ یری کلا لئن ینطق نصفا بالناصیات کاذبات خاطئات فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ کلا لا تطیعہ واسجد واقترب۔ اچھا آگے سورہ قدر ہے، یہ بھی مکہ میں نازل ہوئی۔ انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ آگے بچوں سورۃ البانیات مدینۃ، یہ بھی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ لم بین الدین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی یأتیہم البینات رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمۃ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتہم البینات وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمۃ ان الذین کفروا من اہل الکتاب
من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم الشر البریہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریات جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ۔ یہ بچوں حفظ و ترجمہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں۔ اس میں انہوں نے حضرت مختلف انبیاء پر نازل ہونے والی جو دعائیں ہیں وہ سکھائی گئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے میرے رب، واقعی میں اس خیر و برکت کا جو تو نے میری طرف اتاری ہے محتاج ہوں۔ اس دعا میں انسان کی اپنے رب کے سامنے بے بسی اور بندگی کا اظہار ہے۔ جب انسان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ میں بہت کمزور اور میرا رب بہت طاقتور ہے، تو گویا اسے اللہ تعالیٰ کی مغفرت نصیب ہو جاتی ہے۔ انسان اس یقین کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو اسے زندگی میں سکون و اطمینان نصیب ہو جاتا ہے اور اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت شامل ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے انسان، اور وہ پھر اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا رب اغفر لی والدی ولمن دخل بیتی مومنا والمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اس کا ترجمہ ہے اے میرے رب، مجھے اور میرے والدین کو بخش دے اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن ہو کر داخل اور سب مومن مردوں اور سب مومن عورتوں کو بھی اور ظالموں کی ہلاکت ہی میں اضافہ کر۔ اس دعا میں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور تمام اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا سکھایا گیا ہے۔ مغفرت کا معنی گناہوں سے معافی ہے۔ کسی بندے کے گناہ کو معاف کر دینا بھی بندے پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عطا ہے۔ اس لیے اس دعا میں سکھایا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس دعا سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دعا صرف اپنے لیے نہیں مانگنی چاہیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی مانگنی چاہیے۔ دوسرے لوگوں میں ہماری دعا کے سب سے اولین حقدار ہمارے ماں باپ ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا میں ظالموں کے لیے تباہی کی فریاد بھی ہے، کیونکہ جب ظالم لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئیں تو ان کے مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگی جاتی ہے۔ یعنی اس میں بچوں سب سے پہلے ہم نے جب بھی دعا مانگتے ہیں اس میں یہ بھی سکھایا گیا کہ جب بھی دعا مانگے سب کے لیے مانگیں، اور سب سے پہلے کس کے لیے مانگیں؟ اپنے والدین کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگیں۔ کلمات طیبہ مسنون کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور تعریف اسی کی ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے، عظمت والا ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ترجمہ ہے کہ اے زندہ اور ہمیشہ رہنے والے، میں تیری رحمت کے وسیلے سے تیری مدد چاہتا ہوں۔ آگے پھر سرگرمیاں برائے طلبہ، سبق میں دی گئی دعاؤں اور کلمات کی خطاطی کیلیگرافی کریں اور مناسب جگہ پر آویزاں کریں اور متعلقہ موقع پر دعائیں پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اور اساتذہ کے لیے ویر ہے کہ سبق میں دی گئی صورتیں اور دعائیں طلبہ کو زبانی یاد کروائیں۔ تعلیمی سال کے دوران یہ صورتیں اور دعائیں طلبہ سے سنتے رہیں۔ دعائیں مسنون کلمات اور ان کا ترجمہ سننے کی مشق اور
مقابلہ کروایا جائے جس میں تلفظ اور درست ترجمہ پر خصوصی توجہ کا اہتمام ہو، تلفظ مسنون کی وضاحت کریں۔ یہ آپ کے اساتذہ کرام کلاس روم میں کروائیں گے، اور یہ سرگرمی بچوں، یہ جو برائے طلباء ہے یہ آپ لوگوں نے خود کرنی ہے۔ اچھا بچوں، یہاں پر ہی ہمارے یہ لیسن اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آپ کو یہ میرا لیسن کیسا لگا، اور اس میں کیا کیا کمیاں ہیں اور کیا شامل ہونا چاہیے، یہ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور پھر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔